اچھا بھائی نے پوچھا کہ کیا غلاف کعبہ کو اسی طرح دیوار کعبہ کو چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بوسہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ملتزم پہ چمٹتے ہیں، وہاں دعا بھی کرتے ہیں، لیکن غلاف کعبہ میں تھوڑی احتیاط کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے۔ اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور آپ نے ہاتھوں سے پکڑ لیا یا ہونٹ لگائے تو ہونٹ پورا ایک عضو ہے، اسی طرح ہاتھ پورے عضو ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ پر یا ہاتھوں کے اوپر خوشبو لگ گئی اور آپ کسی سے کہتے ہیں یار دیکھو یہ خوشبو کیسی ہے، اگر تو تھوڑے حصے پہ لگی ہے اور دیکھنے والے کہیں کہ بہت زیادہ آ رہی ہے، دم لازم، اور اگر ہلکی آ رہی ہے لیکن پورے عضو کو اس نے گھیر لیا ہے تب بھی دم لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ احتیاط نہیں کرتے، حجر اسود کو چومنے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس میں بعض نادان عطر ڈال دیتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں نا تو اس پہ اب وہ چومتے ہیں تو پورے ہونٹ جو ہیں وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں اور دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر لٹک کر اور اس کو چومنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے، نافرمانیوں کو چھوڑنے، علم دین سیکھنے، گندی صحبتوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر کے آئیں، اور یہاں آ کے ہماری لائف چینج ہونی چاہیے۔ وہاں عقیدتوں کے اظہار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر یہاں پر آ کے ہر قسم کا حرام کام شروع کر دے انسان، تو یہ چومنا کیا نفع دے گا؟ نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ غلاف کعبہ کو چومنا کوئی سنت ہے۔ حجر اسود کو تو چلیں بوسہ دینا سنت کریمہ ہے، باقی ہم سب اپنے عقیدت کے اظہار سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جس عمارت کے غلاف سے اظہار عقیدت کیا اس عمارت کے مالک کی اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا عجیب ذہن ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور وہاں جا کے چند بوسے دیں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک اثر قبول کرے گا اور ہماری بخششوں کے سامان ہو جائیں گے اور بڑے درجے بلند ہوں گے۔ ان غلط خیالوں کو نکالنا